الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ قدر طویل بھی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو بالتفصیل بیان کروں گا. میری دعا ہے اس حدیث سے ہمیں جو بھی اسباب ملیں اللہ رب کریم ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اس حدیث کے راوی سیدنا معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ معاذ ابن جبل ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میدان قیامت میں میری امت کے علماء، وہ علماء جو علماء حقہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ملاقات کے لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو شرف دے گا کہ خصوصی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے جائیں گے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علماء کے اس قافلے کا امیر میرا معاذ بن جبل ہوگا رضی اللہ عنہ. اور فرمایا اس امیر اور قافلے کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا. جس طرح آپ اپنے ہاتھ سے ایک پتھر اٹھا کر دور پھینکتے ہیں اور وہ پتھر دور جا کر ملتا ہے، یہ جو فاصلہ ہے یہ علماء کے قافلے کا اور ان کے امیر کا فاصلہ ہوگا. یہ امیر پہلے پہنچے گا اور بعد میں یہ قافلہ پہنچے گا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ عن صلاۃ الصبح. ایک رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے. آپ سب ساتھیوں کے علم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کریں. اور آپ کی یہ عادت بھی تھی، آپ کا یہ عمل بھی تھا کہ آپ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتے تھے. لیکن آج سیدنا معاذ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام صبح کی نماز میں لیٹ ہو گئے. صحابہ کرام جماعت کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے جمع ہو چکے اور کسی میں جرت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے. انتظار کر رہے ہیں. اتنی دیر ہو گئی
ہو گئی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کدنا نترا قرن الشمس، ہمیں یہ خوف ظاہر ہوا، ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ابھی ہمیں سورج نظر آنے لگ جائے گا، سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ اچانک ہم نے دیکھا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریعا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور بڑے تیز رفتار آ رہے ہیں، تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مصلی پہ پہنچے، صوبی بالصلاۃ، بلال نے اقامت کہی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا وتجوز فیہا، آج اللہ کے پیغمبر نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی لیکن بڑی مختصر پڑھائی، جبکہ آپ کا معمول کیا تھا؟ نبی علیہ السلام صبح کی نماز میں 100 سے 120 آیات تلاوت کرتے تھے، لیکن آج نماز کو مختصر کرتی ہے۔ حدیث کے اس حصے سے ہمیں جہاں یہ بات ملتی کہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے نماز کو آخری وقت پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھیں، لیکن کوئی شرعی عذر ہو تو آخری وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب کوئی مجبوری ہو اور آخری وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کو اگر لمبا کیا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز کو اپنے وقت میں سمیٹنے کے لیے نماز کے ارکان کو مکمل کرتے ہوئے نماز میں اختصار کیا جا سکتا ہے۔ نماز کا کوئی رکن غلط نہ ادا، نماز کے ارکان پورے ادا، اختصار ہو سکتا ہے۔ تو آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار سے صبح کی نماز پڑھائی۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام ابھی مصلی سے گھومے نہیں، پیچھے رخ نہیں کیا، بلکہ بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا علی مصحافکم کما انتم، او میرے صحابہ جس طرح تم اپنی صفوں میں بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہنا، کوئی ایک بھی صحابی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، سارے بیٹھے رہنا۔ اب تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف، اپنے مقتدیوں کی طرف پھیرتے ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں تمہیں وہ وجہ بتاتا ہوں جس وجہ سے میں آج صبح کی نماز میں لیٹ ہو گیا، آج صبح کی نماز میں جس وجہ سے لیٹ ہو گیا وہ وجہ بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ معلوم ہوا اگر کسی مسجد کا ایک مستقل امام ہے، مستقل وقت پر نماز پڑھاتا ہے، کبھی کسی شرعی مجبوری سے کسی ایک دن لیٹ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا، تو اسے اپنی شرعی مجبوری بھی، عذر بھی واضح کر دینا چاہیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی غلط خیال کسی کے دماغ میں نہ آئے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں کہ آج آپ کو اپنا عذر بتاتا ہوں۔ وہ عذر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی کنت من اللیل، آج میں رات کو
فصلیت ما قدر لی، میں رات کو اٹھا اور اپنی روٹین کے مطابق میں نے تہجد شروع کر دی، تہجد پڑھنے لگا، اور جتنی رکعت میری مقدر میں تھی، میرے نصیب میں اللہ نے لکھی تھی، میں نے وہ رکعت پڑھی، میں نے وہ تہجد پڑھی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں تہجد میں ہی تھا۔ فنعست، نماز کی حالت میں مجھے اونگ آ گئی، نماز کی حالت میں مجھے اونگ آ گئی، اور ایسی اونگ آئی کہ نیند ہی بن گئی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ فِيهَا رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ فرماتے ہیں نماز کی حالت میں مجھے اونگ آئی، اور جو ہی اونگ آئی مجھے خواب شروع ہو گیا، خواب آنا شروع ہو گیا۔ قربان جائیں نبی کا خواب، نبی کا خواب آپ جب بھی خواب دیکھیں اللہ کی وحی اور حق ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا شروع کر دیا، اور آج خواب میں کیا دیکھا؟ رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے آج اپنے اس خواب میں اپنے رب کو دیکھا، آج رب نے خواب میں مجھے اپنا دیدار کروا دیا۔ فی احسن صورت، اللہ کو میں نے دیکھا، اور ایسی خوبصورت شکل، ایسی خوبصورت کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میں نے رب کا دیدار کیا۔ اللہ کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے خواب کی کیفیت شروع ہوئی، اللہ کا دیدار ہو گیا، اور اپنے رب سے پھر ہم کلام بھی ہو گیا۔ نماز کی حالت جاری، اونگ آئی، خواب شروع ہوا، خواب میں رب سے دیدار ہے، اور پھر رب سے کلام شروع ہو گیا۔ اللہ رب کریم نے مجھے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے مقرر ترین فرشتوں کی جماعت آج کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہی ہے؟ میرے فرشتوں میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، مقرر ترین ہیں، آج آپس میں وہ بحث کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے ان کی بحث کس چیز میں؟ کیا بحث ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلت لا ادری یا ربی، میں نے عرض کی اے اللہ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا آپ کے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے دوبارہ فرمایا اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے مقرب فرشتے کس چیز میں بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے پھر وہی جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ معلوم ہوا امام کائنات، تمام انبیاء کے امام اس وقت تک کچھ نہیں جانتے جب تک آپ کو آپ کا رب علم نہ دے۔ نہیں جانتے دنیا کا اور کون سا ولی ایسا ہے، کون سا پیر و فقیر ایسا ہے کہ جو کسی کے بتائے کے بغیر کسی چیز کی خبر دے سکتے؟ امام کائنات خبر نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 مرتبہ اللہ رب کریم نے مجھ سے یہی سوال کیا۔ یہ سوال بار بار کیوں ہے؟ تثبت کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، پوری توجہ مبذول کرنے کے لیے 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد وہی جواب آنے کے بعد اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت وضع کفہ بین کتفیہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے اللہ کو دیکھا، اللہ نے اپنے ہاتھ کی مبارک
دونوں کندھوں کے درمیان میری پشت کے اوپر رکھ دیا۔ لوگوں، میرے رب کے ہاتھ کے اندر، اللہ کی ہتھیلی کے اندر، اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر وہ لذت تھی، وہ سرور تھا، وہ ٹھنڈک تھی۔ حتی وجدت برد اناملہ بین ثدییہ، اللہ نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا تھا، رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو، اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک کو میں محمد نے اپنے سینے میں پا لیا۔ میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل منور ہو گیا۔ یہ رب کے ہاتھ کا نور ہے، یہ ٹھنڈک ہے، یہ لذت ہے، یہ روشنی ہے۔ رب نے بار بار جگا کے پیغمبر کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی میرا سینہ ٹھنڈا ہوا، میرا دل منور ہوا، ٹھنڈا ہوا، فوراً ہی تجلی لی کل شیء، اللہ نے مالا اعلیٰ کی جو بحث تھی، ان فرشتوں کی جو بحث تھی، ساری کی ساری میرے سامنے کر دی۔ وہ ساری بحث میرے سامنے آ گئی۔ اب بعض بد عقیدہ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجلی لی کل شیء، اللہ نے میرے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیا، اس لیے نبی علیہ السلام عالم ما کان وما یکون ہے، نبی ہر چیز کو جانتا ہے۔ نہیں، اللہ رب کریم نے یہ کل شیء سے یہاں مراد یہ ہے کہ رب نے جو سوال کیا تھا، جواب پورے کا پورا واضح ہو گیا۔ جس چیز کے بارے میں سوال تھا وہ ساری کی ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ آئیے میں اس کا جواب قرآن کریم سے بھی دوں گا۔ قرآن کریم ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے، بڑی تفصیلی بات ہے، اختصار سے اشارہ کروں گا، خود غائب ہو گیا، واپس آیا، آخر کیا خبر دی؟ ملکہ سبا کے بارے میں خبر دی، اے سلیمان، اے اللہ کے پیغمبر، ملکہ سبا، ملک سبا کے اوپر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اس کو ہر چیز دی ہے۔ بتائیے اگر کل شے سے مراد ہر چیز ہے تو کیا ملکہ سبا کو اللہ نے جو انعام دیا، جو دولت دی، جو مال دیا، وہ زیادہ تھا یا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی وہ زیادہ تھی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت زیادہ تھی، اعلیٰ تھی، افضل تھی۔ کل شے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی حکومت میں جو کچھ تھا وہاں وہ سب سے اعلیٰ تھی۔ کل شے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے جہان کی ہر چیز ملکہ سبا کو دے دی، نہیں، پورا جہان، زمین و آسمان، وما فیہا، وہ اکیلے اللہ کا ہے۔ وہ نہ اللہ نے سیدنا سلیمان کو دیا علیہ السلام، نہ ملکہ سبا کو دیا، اور یہی بات ہے تجلی لی کل شیء، اللہ نے ان فرشتوں کا جو جھگڑا تھا وہ پورے کا پورا میں پیغمبر کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھ لیا کیا جھگڑا ہے، کیا بحث ہے، کیا تکرار ہے، کیا مسئلہ ہے، سارے کا سارا دیکھ لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب پھر رب کریم نے مجھے کہا، پھر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، بتائیے یہ میرے مقرب فرشتے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ آپ نبی علیہ السلام چونکہ دیکھ چکے ہیں، اللہ نے دکھا دیا، اب وضاحت ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں جی ہاں اے اللہ، وہ دو چیزوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ دو چیزوں میں بحث کر رہے ہیں، فی الکفارات والدرجات، ان کی بحث انسانیت کے کفارات اور درجات کے بارے میں۔ آج اللہ کے فرشتے بحث کر رہے ہیں کس چیز میں؟ کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے انسانوں کے، اللہ کے بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کون سے اعمال ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر وضاحت کیجیے وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔
جن اعمال کے ذریعے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 اعمال ایسے ہیں، 3 نیکیاں ایسی ہیں، یہ نیکیاں انسانوں کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو مٹا دینے والی ہیں. پہلی نیکی، پہلا ثواب کا کام کون سا؟ فرمایا اصباح الوضوء علی الکریہات. مشکلات میں، مشکل وقت میں جب دل نہ چاہتا ہو، وضو کو مکمل کر لینا یہ انسان کی خطاؤں اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. سخت سردی کا موسم ہو، برف پڑ رہی ہو، پانی ٹھنڈا ہو، دل نہیں چاہتا لیکن وضو کرتا ہے. کیوں؟ رب کا حکم ہے. کیوں؟ رب کا حکم ہے. اور وضو طہارت بدنی بھی ہے، طہارت ظاہری بھی ہے اور طہارت باطنی بھی ہے. انسان کا ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور وضو سے انسان کے گناہ یوں مٹتے ہیں، اس کا اندر بھی صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اللہ رب کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں جہاں وضو کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. یہ پوری آیت وضو کے بارے میں، وضو کا حکم دیا، وضو کا طریقہ بتایا. آخر میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں لوگوں ہم نے یہ وضو آپ پر کیوں فرض کیا ہے؟ نماز ایک عبادت تھی، الگ سے عبادت تھی. اللہ رب کریم حکم دے دیتے کہ نماز پڑھو. انسان نماز پڑھ دیتا، اللہ کو پتہ چل جاتا کہ میرا فرما بردار ہے، نماز پڑھی. وضو الگ عبادت، نماز الگ عبادت. لیکن نماز سے پہلے وضو کو شرط کیوں قرار دیا؟ یہ لازمی کیوں ہے؟ اللہ رب کریم فرماتے ہیں ہم تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم. اللہ نے نماز سے پہلے جو وضو کا حکم دیا ہے 2 وجوہات. ایک لیرید ما کان اللہ، ما یرید اللہ اللہ یجعل علیکم من حرج. اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ کیوں حکم دیا؟ لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کر دے. اللہ تمہیں پاک کرتے، تمہارے ظاہر کو بھی باطن کو بھی. آگے دوسری وجہ، اہم ترین وجہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اللہ تمہیں وضو کا حکم دے کر تم سے وضو کروا کے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو مکمل کرنا چاہتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا احسان، کون سا احسان مکمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کسی شخص کے گناہ اور غلطیاں معاف ہو جاتے ہیں، غلطیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس انسان پر اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمت مکمل ہو جاتی ہے. آئیے نبی علیہ السلام کو اللہ رب کریم فرما رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے پیغمبر، ہم آپ کے نام اعمال میں سے نیکیوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں. آپ کے نام اعمال میں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں. کیوں؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اس لیے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، آپ کو معصوم عن الخطا اس لیے کیا تاکہ تیرا رب تیرے اوپر اپنے احسان کو، اپنی نعمت کو مکمل کر دے. رب جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر اپنے احسان کو، اپنی نعمت کو مکمل کرتا ہے. اور نعمت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب رب کا بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے. تو وضو وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے. حضرات آئیے، اور ایسی عظیم نعمت وضو کی کہ جب وضو سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، باطن بھی پاک ہو جائے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک عظیم دعا سکھلائی ہے. وہ دعا ایسی ہے کہ اس وضو کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر 2 جملوں میں اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ کر لے. اللہ رب کریم آپ کی اس دعا کی حفاظت کرتا ہے. آپ کی اس دعا کی حفاظت رب کرتا ہے. خود جائیے
اٹھائیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من توضا فاحسن الوضو، جس بندے نے سنت کے مطابق وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، وضو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، اور پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم قال بعد ذلك، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھی، کون سی؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ چھوٹی سی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھ لی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ختم علیہا بخاتم، تو ہی میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب کریم ایک اسپیشل کاغذ منگوا کر، بڑا قیمتی کاغذ منگوا کر اس دعا کو اس کے اوپر لکھ کر آخر میں اپنی خصوصی مہر لگا دیتا ہے، اس کاغذ کے آخر میں اپنی خصوصی مہر لگا دیتا ہے، اور پھر فَوُضِعَ تَحْتَ الْعَرْشِ، اس پرچی کو اس کے نامہ اعمال میں نہیں رکھتا، بلکہ اس پرچی کو خصوصی طور پر اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھوا دیتا ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے رکھی ہے، لم یکسر الی یوم القیامہ، قیامت تک نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی انسان اس پرچی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، میدان محشر میں جب اس بندے کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، رب اس خصوصی پرچی کو منگوا کر بھی اس کے نام اعمال میں رکھ دے گا۔ یہ وضو کی برکت ہے، یہ طہارت کی برکت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سنت کے مطابق وضو کر لے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ سارے کا سارا عمل اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں اضافی طور پر اللہ درج کر دیتا ہے، یہ اضافہ ہے۔ وقت ختم ہو رہا، اختصار کے ساتھ باتیں بہت تھی، اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک عمل گناہوں کو مٹانے والا کیا بتایا ہے؟ وضو۔ لیکن وضو یہ یاد رکھیے، وہ وضو جو سنت کے مطابق ہوگا، جس وضو میں سنت کی مطابقت نہیں وہ گناہوں کی معافی نہیں کرواتا۔ اختصار کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، وضو کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو سامنے بٹھایا، سامنے بیٹھ کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فرمانے لگے لوگوں میرا یہ وضو نبی علیہ السلام کے وضو کی طرح ہے، میں نے اس لیے تمہارے سامنے وضو کیا کہ آج میں نے اللہ کے پیغمبر کے وضو کی مشابہت اختیار کی، اور سنیے میں نے وضو اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، نبی علیہ السلام نے اسی طرح وضو کیا اور فرمایا لوگوں من توضا مثل وضوئی ھذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس میرے امتی نے میرے وضو کی طرح وضو کر لیا، رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کفارات میں پہلی چیز وضو انسان کے گناہوں کو مٹانے والی، اور دوسرا فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَى الْجُمَعَاتِ، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، کیا پیدل چل کر جانا، اگر دور ہیں سواری پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں اختصار سے اشارہ کروں گا، مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا سواری پر جانے سے افضل والا ہے۔ پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا کس لیے؟ نماز کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص، دنیا کا جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قدم اٹھاتا ہے رفع لہ درجۃ، اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ایک قدم پہ ایک درجہ بلند اور دوسرے قدم پہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کے لیے جا رہا، اللہ اکبر، ایک لمبا سفر کر کے، طویل سفر کر کے مسجد کی طرف جب کوئی شخص جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جیسا کہ دوسری روایت ہے کہ جمعہ کی طرف چل کے جانا، جمعہ کی طرف مسجد کی طرف چل کے جانا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص
صبح جلدی غسل کر لیتا ہے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جلدی پہنچتا ہے، سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ لوگوں سنو، وہ جب مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لم یخطو خطوۃ الا کان لہ اجرہ مثل سنۃ صیامها وقیامها۔ یہ جمعہ کی طرف جلدی جانے والا اپنے ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کے برابر اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرے۔ ایک قدم اٹھائیں، یا جتنا قریب ہو آپ کا گھر، مسجد سے جتنا قریب ہو، 5 سے 10 قدم تو اٹھاتے ہی ہیں نا۔ جمعہ کے لیے آپ مسجد کی طرف جلدی آئیں، تیار ہو کر آئیں، اہتمام کے ساتھ آئیں۔ ایک ایک قدم پر صحیح حدیث ہے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا اللہ اجر و ثواب دے گا۔ اور یہ بھی وہ جو منظور و مقبول ہو۔ آپ روزے رکھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن رب نے یہاں ضمانت دی ہے کہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر و ثواب ملے۔ ایک قدم پر 10 قدم اٹھا لیے، 10 سالوں کے روزے اور تہجد کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کون سے؟ دوسرا کون سا؟ مسجد کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں جس بندے کو صبح اور شام تم مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھ لو، ہر نماز کے وقت مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھ لو، اس بندے کے لیے شاہدوا لہ بالایمان، جو بھی پوچھ لے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ یہ مومن ہے جو مسجد کی طرف آ بھی رہا ہے، مسجد سے نکل کے جا بھی رہا ہے، اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کوئی جان پڑتال کی ضرورت نہیں، صرف یہی دیکھ مسجد کی طرف لگاؤ، مسجد کی طرف آنا جانا۔ اور تیسرا کام، تیسرا عمل جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا، یہ بھی انسان کے گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اگرچہ وہ 10-15 منٹ پہلے آیا، اس نے بھی انتظار کی ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ گھر سے چل کر آیا، مسجد میں بیٹھا رہا، نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وضو کر کے گھر سے چلا تھا، جب تک نماز پڑھ کے واپس نہیں جائے گا، سارے کا سارا وقت اللہ اس کا نماز میں لکھ دے گا۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحمت نازل کر، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلے آیا جس نے ایک انتظار کیا آنے والی نماز کا، جو نماز فرض ہو چکی تھی، لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے نماز پڑھ لینے کے بعد، ظہر پڑھ لینے کے بعد عصر کا انتظار کیا، عصر پڑھ لینے کے بعد مغرب کا انتظار کیا، مسجد میں بیٹھا ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یارو کتنا خوش نصیب ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنا خوش نصیب ہے، اتنا خوش نصیب ہے، اتنا خوش نصیب ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام صحابی فرماتے ایک دن مغرب کی نماز پڑھاتے، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے ممبر اٹھ کر گھر چلے گئے۔ وَخَرَجَ مَنْ خَرَجَ، جن لوگوں کو کام تھا وہ بھی چلے گئے۔ وَعَقَبَ مَنْ عَقَبَ، اور جن کو کام نہیں تھا، جن کی چاہت تھی کہ عشاء بھی پڑھ کے جائیں گے، وہ دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، نبی علیہ السلام آئے، اور کیسے آئے؟ دوڑتے ہوئے آئے۔ صحابی فرماتے حفظہ النفس، آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی دوڑنے کی وجہ سے، تیزی سے آئے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ فرمایا حسرا ان رکبتئی، اپنی شلوار کو گھٹنوں سے اوپر کیا ہوا تھا، گھٹنوں سے اوپر، جلدی آنے کی وجہ سے اتنی جلدی آئے۔ اور مسجد میں آتے ہی
نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا، میرے صحابہ ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کیوں خوش ہو جائیں؟ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فتح بابا من ابواب السماء، آج اللہ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے، اور کھولنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں دیکھو، انظروا الی عبادی ہؤلاء، میرے بندوں کو دیکھو جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، میرے بندوں کو دیکھو یہ کیوں بیٹھے، کیوں بیٹھے؟ قضوا فریضتی، یہ میرا فریضہ ادا کر چکے، نماز مغرب پڑھ چکے، میرے فرشتوں بتاؤ کیوں بیٹھے؟ اے اللہ معلوم نہیں کیوں بیٹھے؟ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ انہیں زندگی کا پتہ نہیں کہ عشاء ان پر فرض ہوگی کہ نہیں، پہلے چلے جائیں، فرض نہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بندے عشاء کی نماز کی محبت میں، اس کے انتظار میں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، اور اس وقت جائیں گے جب عشاء کی نماز ادا کر لیں گے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے تمام بندوں کو معاف فرما دیا۔ یہ کون ہے؟ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے شخص کو مجاہد فی سبیل اللہ سمجھو، کفارس اشتد به علی فرسہ، جیسے ایک شخص اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان جہاد میں مشرکین کی، کفار کی صفوں میں گھس جاتا ہے، جو ثواب رب اس کو دیتا ہے، اس کو نماز کے انتظار کا وہی اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک نماز کو پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من فعل ذالک، اختصار کرنا وقت ختم ہو گیا، من فعل ذالک، لوگوں جس بندے نے یہ کام کر لیا، یہ تینوں عمل کر لیے، مشکل میں وضو کو مکمل کیا، مساجد کی طرف چل کر گیا، نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، یہ تین نیکیاں جس نے کر لی، سنو عاش بخیر، اس کی پوری زندگی خیر و برکت والی، ومات بخیر، جب دنیا سے جائے گا تب بھی خیر و برکت والا ہوگا، اور وَقَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا یوں کھڑا ہوگا جیسے وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آیا تھا، غلطیوں سے پاک تھا، میدان محشر میں بھی اسی طرح غلطیوں سے پاک کھڑا ہوگا۔ حضرات اللہ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سن لیا سنا دیا، اللہ رب کریم اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا حدیث قدر طویل ہے، حدیث مکمل نہ ہو سکی، اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم مجھے زندگی عطا کرے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز اس حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی آپ ساتھیوں کے سامنے تفصیلاً رکھوں گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اعمال کی اصلاح فرما دے، عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اتباع سنت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔